بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ ہیں وہ عمومی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری دیتے رہتے تھے اور اپنے مسائل کا حل عرض کرتے تھے، پوچھ لیتے تھے۔ حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضر ہوا اور اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تنگ دست ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، مالی طور پہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے فقر اور اپنی تنگ دستی کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان دخلت البیت فسلم، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں۔ ان کان فی احد، یعنی گھر میں ہو تو آپ گھر والوں کو سلام کریں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ، اور اگر آپ کا گھر خالی ہو، کہیں بیوی بچے گئے ہیں اور گھر خالی ہے، نہیں ہے گھر پہ کوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھر آئیں تو پھر کیا کریں؟ فَسَلِّمْ عَلَيَّ، پھر میری ذات پہ سلام عرض کریں، مجھے سلام عرض کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ آگے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا۔ خیر، تو آپ نے جو پہلا سٹیپ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ جب آپ گھر میں آئیں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہیں تو پھر میری ذات پہ سلام عرض کریں۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا وَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ پھر ایک بار سورۃ اخلاص تلاوت کریں، یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رزق میں اضافے کا نسخہ لے کر گھر چلے گئے۔ تنگ دستی اور مالی مشکلات، اس سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ کیمیا بارگاہ رسالت سے حاصل کر کے گھر چلے گئے، اور روایت کے اندر کلمات ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ، تو اس سائل نے، پوچھنے والے نے پھر ایسا ہی کیا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ کی رحمت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد فرمایا ہوا نسخہ کام آیا، اور اس نسخہ پر، اس عمل پر، یعنی اس وظیفہ پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے انہیں اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ ان کے گھر کے رزق سے پڑوسی بھی مستفید ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر سلام کا نتیجہ ہے اور تلاوت قرآن کا نتیجہ ہے۔ یہ درود و سلام ہو یا تلاوت قرآن ہو، اللہ رب العالمین ان کی برکات سے دنیا کے اندر ہی مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب رہ گیا معاملہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو، گھر خالی ہو، فَسَلِّمْ عَلَيَّ، تو پھر میری ذات پہ سلام پڑھیں، یہ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان کے گھر میں روح مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اہل اسلام اپنے گھروں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیض اور فیضان سے خالی نہ سمجھیں۔ جہاں کلمہ گو رہتے ہیں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی صاحب کلمہ کی روح کی جلوہ گری ہوتی ہے، روح تشریف فرما ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑی سوغات ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سلام پڑھنا، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ یعنی آتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے فرمان کے مطابق گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آسان مگر معیاری نسخہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔